حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں صبح کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک ایک ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، مجھے 4 ارب غلام آزاد کرنے سے زیادہ یہ پسند ہے۔ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا طلوع آفتاب سے لے کر صبح کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک ایک ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ مجھے یہ محبوب۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا ایک شخص صبح کی نماز ادا کرے اور طلوع آفتاب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ پاک اس کو عمرے اور حج کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور وہ حج اور عمرہ جو کامل ہو۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ کی ذات عالی کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ کی ذات عالی نے ہم سب کو فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد اپنے اس عالی شان دعوت والے کام کی فکر کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ پاک کی ذات نے میری آپ کی قیامت تک آنے والے انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابی کو اپنے پورے کے پورے دین میں دین ہم سب کی زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک خدمت کی ضرورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت کا جو پہلا بول تھا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا معنی ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اس مبارک کلمے کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں پر چل کر دنیا آخرت میں 100% کامیابی کا یقین، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں سے ہٹ کر غیروں کے طریقوں پر چل کر دنیا آخرت میں 100% ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں، اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ اللہ کی ذات ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہے، اللہ ہمارے رازق ہے۔ فرمایا اللہ کی ذات تو صمد ذات ہے، اور صمد کس کو کہتے ہیں بھائیو؟ جس کے تمام کام سب کے بغیر بن جائے، مگر سب کے تمام کام اس کے بغیر نہ بن سکے، کہ عزت ذلت دینے میں، کامیابی ناکامی دینے میں، زندگی موت دینے میں، خوشی غمی دینے میں اللہ کی ذات کائنات کے کسی بھی نقشے کی محتاج نہیں، اور باقی ساری کی ساری کائنات کے تمام امور میں اللہ کی محتاج۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ مجھے اللہ کے نبی نے کلمات سکھائے، میں آپ کے پیچھے سوار تھا، کیا فرمایا؟ وَعَلَمْ، غور سے سن لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ ساری کائنات کے سارے انسان مل کے تمہیں نفع دینا چاہیں، تمہیں نفع نہیں دے سکتے، تمہیں وہی نفع ملے گا جو میں اللہ تمہیں دینا چاہوں۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اور اگر سب کے سب جمع ہو جائیں، کیوں؟ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں دے سکتے، تمہیں وہی نقصان پہنچے گا جو میں نے تمہارے لیے لکھ، جو میں نے تمہارے لیے 2 دن پہلے شیخ نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، اور جفت الصحف، جو لکھا گیا تھا وہ خوش ہو گیا، یہ معاملہ جو طے ہو چکا ہے، یہ روز محشر تک یوں ہی گئے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جسے نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ خوشی غمی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ صحت بیماری کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ عزت ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کلمے کے 2 جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ مسلمان سے تقاضا کرتا ہے، کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ دل کا یقین، دل کا یقین کیا ہو جائے، جب بھی کوئی خوشی آئے، کوئی غم آئے، سب سے پہلے کون یاد آئے؟ اللہ۔ کون یاد آئے بھائی؟ خوشی ہے، اللہ نے بیٹا دے دیا، امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا، کوئی کام پھنسا ہوا تھا وہ ہو گیا، سب سے پہلے کون یاد آئے؟ ماں یاد آئے کہ اللہ یاد آئے؟ اللہ یاد۔ ماں یاد آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ہم مدرسے پڑھتے تھے، پہلی دوسری تیسری پوزیشن آ گئی، سب سے پہلے ماں کو فون کیا، استاد سے لے گئے ماں کو فون کیا، اماں 170 میں سے 67 نمبر آ گئے، اماں میں 100 آ گیا، اماں میں 2 آ گیا، سب سے پہلے اللہ یاد ہے۔ اور اسی طرح بھائیو، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، بیمار ہو گیا ہے، ہاں کوئی پریشانی لاحق، سب سے پہلے کون یاد آئے؟ اس لیے دعائیں سکھائیے، فرمایا خیر پہنچے الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، فوراً اللہ کا شکر ادا کرو، اور پریشانی پہنچے کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں،
दोस्तों ये कलमा इस बात का तकाजा करता है कि अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक मजबूत है, अल्लाह से ताल्लुक दिल से अल्लाह का गैर बिल्कुल निकलते, अल्लाह की ज़ात समझते, अल्लाह बस है। मोहब्बत के लायक तो अल्लाह की ज़ात, दिल लगाने के लायक अल्लाह की ज़ात, बातें करने के लायक अल्लाह की ज़ात, दोस्ती करने के लायक अल्लाह की ज़ात, अपने गम सुनाने के लायक अल्लाह की ज़ात। अल्लाह के अलावा जो कुछ है ये सब का सब धोखा है, फ्रॉड है, रेड है, सब धोखा, सब मकर, सब झूठ, सब झूठ। सच्ची सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात। आलम अरबा में हमारे साथ, माँ के पेट में पाला, ये मुश्किलों से भरी जिंदगी, इसमें अल्लाह हमारे साथ, और हर वक्त अल्लाह की ज़ात अपने बंदे के साथ, हर वक्त अल्लाह अपने बंदे के साथ। तो मेरे भाइयों, अपने ईमानों पर मेहनत करना, ये अरबा चाहते ही इंसान का ईमान पर, और ईमान कैसा, बेशुमार वाक़यात ईमान। कल भी आपसे अर्ज किया था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है। कहाँ डाला जा रहा है? आग के अंदर। आग के अंदर ऐसी जबरदस्त आग है कि कोई परिंदा उसके ऊपर से गुजर नहीं सकता। दूर दूर तक उसकी तपिश जारी है। कई दिन तक लकड़ियां जमा करके उसको जलाया गया, और फिर आपको इंजीनियर के जरिए उसके अंदर फेंका गया। उलमाए किराम फरमाते हैं, जब फेंका गया तो रास्ते में हवा में मुअल्लिक और दो फरिश्ते आकर क्या पूछ रहे हैं कि हम आपकी मदद करें इस आग को बुझाने में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक किसके साथ था? अल्लाह की ज़ात के साथ। दिल के अंदर से नजर किस पर थी? अल्लाह पर, कि अल्लाह ही मेरे काम बनाएंगे, अल्लाह के अलावा मुझे किसी की मदद भी नहीं चाहिए। क्या फरमाया? अम्मा इलैका फला, आपकी मदद उसकी मुझे जरूरत नहीं। तो अम्मा इलल्लाहि फनअम, अल्लाह की मदद उसके तो मैं इंतजार, उसके तो मैं। अब हम भाई हम सोचे हमारा ताल्लुक अल्लाह से कैसे? ऐ अल्लाह, मैंने चिल्ले पे जाना है, बड़े भाई के दिल में डाल दे, मुझे 20,000 दे दे। सच है, ये एक सच है, अल्लाह हमें इसकी समझ दे। अल्लाह मैंने जाना है चिल्ले पे, अब्बू के दिल में डाल दे, 10,000 दे दे। अल्लाह के सामने नक्शे पेश किए जा रहे हैं, अल्लाह मैंने जाना है, फलाना काम करना है, फलाना हमारे इलाके के अंदर रईस है, उसके दिल में डाल दे। अल्लाह उस रईस के मोहताज है, अल्लाह बड़े भाई के मोहताज है, अल्लाह बाप के मोहताज है। ये ईमान यहाँ हमारा यहाँ फंसा हुआ है, इसको यहाँ से निकालना है बराह रास्त अल्लाह से। ऐ अल्लाह तू मेरा काम कर दे, ये रईस मर जाएगा तब भी तू करेगा, बाप मर गया तब भी तू करेगा, भाई मर गया तब भी तू करेगा, तूने करना है, तू कर, तेरी मर्जी, बाप से कर, भाई से कर, रईस से कर, जहां मर्जी से कर। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया हर मुसलमान को ये सिखाता है कि सिर्फ अल्लाह पे मदद, सिर्फ अल्लाह। उनके पास तो फरिश्ते आ गए थे, लेकिन उन्होंने मदद को क्या फरमाया? अल्लाह की मदद चाहिए। तो फरमाया कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने और आग के दरमियान किसी चीज़ को भी इस्तेमाल जरिया नहीं बनाया आग से बचने के लिए, अल्लाह की ज़ात आली ने भी अपने खलील को आग से बचाने के लिए किसी भी चीज़ को इस्तेमाल, क्या पत्थरों पर अल्लाह की बादशाहत नहीं है? समुद्रों पर अल्लाह हवाओं पर नहीं? अल्लाह हवा का हुक्म, चल सारी आग कहा अल्लाह ने? वो जो फरिश्ते अल्लाह से इजाजत लेकर गए थे उनको नहीं अल्लाह ने इस्तेमाल किया। अब सुनो आग का क्या हाल हुआ। फरमाते हैं जिब्राइल मीकाईल अलैहिस्सलाम कितने बड़े फरिश्ते हैं, सारी दुनिया का पानी उनके सर पर डालो, एक कतरा नीचे न गिरे। सुभान अल्लाह। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर है, दो खोल दे मशरिक और मगरिब, थक जाए। और जब ये दो की बेशुमार फरिश्ते, फरमाते हैं इतने फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं आसमानों पर, एक बारिश जगह ऐसी नहीं है जहां पर कोई जगह बाकी। फरमाया आसमान चिरचिराता है, आसमान चिरचिराता है। चरपाई पे ज्यादा लोग बैठ जाए ना तो उसमें से चू चू की आवाजें आती हैं। आसमान चिरचिराता है फरिश्तों की इबादत वाले फरिश्तों के वजन से। तो फरमाया कि जब अल्लाह की ज़ात यानी हुक्म देते ना फरिश्तों को कोई हुक्म, तो उनको ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे किसी चट्टान के ऊपर जंजीर को मार। और अल्लाह के उस आवाज़ से फरिश्ते अल्लाह के खौफ से छोटे हो जाते हैं। कितने छोटे हो जाते हैं? चिड़िया जितने हो जाते हैं। और काफ़ी देर तक ऐसे चिड़िया की तरह रहते हैं, और फिर परों को हिलाते हुए उठते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं हमारे रब ने क्या हुक्म दिया। बताओ भाई, उस नमरूद जलील की आग ज्यादा ताकतवर है या अल्लाह के बनाई हुई नूरी मखलूक फरिश्ते ताकतवर हैं? उस खबीस की आग ताकतवर थी या जिब्राइल ताकतवर है? ये तो हाल फरिश्तों का है, जिब्राइल और मीकाईल। तो वो आग जो उस मरदूद और लईन ने जलाई थी, जब उसको अल्लाह ने कहा होगा या नारू, क्या कहा होगा? या नारू, ए आग, क्या ख्याल है मुझे भाई क्या हाल हुआ होगा आपका? बरदाऊं ठंडी,
ٹھنڈی بھی فرمایا سلامت نہ کہتے تو ٹھنڈ لگتی ہے آپ کو. بردوں و سلامت علی ابراہیم, ہمارے خلیل کے لیے کیسی ہو جا, ٹھنڈی اور سلامتی والی, ٹھنڈی اور سلامتی. تو بھائی یہ مبارک رستہ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ بس یہ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے کہ بس چلتے جاؤ اندھیر نگری کو, نہیں, یہ کام حق ہے, یہ کام سچ ہے. اس کام میں جو لگے اور لگ کر قربانی اور آداب کے ساتھ وقت لگائے, اللہ ایسا ہو, سورج روشن نہ دے یہ ہو سکتا ہے, چاند ماند پڑ جائے یہ ہو سکتا ہے, ہاں اللہ کے رستے میں نکل کر قربانی اور آداب کے ساتھ وقت لگایا جائے, اللہ اپنا تعلق نہ دے یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ اپنا تعلق ضرور دے گے. تو یہ ایمان مقصود ہے بھائی, اس رستے میں نکل کر ان باتوں کو سن کر بول, ایسا ایمان ہمارا بھی بنے. اور دوسرا جز بھائی, اور اس کلمے کے بے شمار فضائل ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لیس من عبد یقول لا الہ الا اللہ مئۃ مرۃ, کوئی بھی شخص دن میں 100 مرتبہ کیا پڑھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, 100 دفعہ پڑھے, اللہ کیا دیں گے, فرمایا الا بعثہ اللہ یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن اس کو اٹھائیں گے, وجہہ کالقمر, اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا. کیسے چمک رہا ہوگا, کالقمر لیلۃ البدر, 14ویں رات کے چاند کی طرح. ولم يرفع لأحد يومئذ عمل افضل من قوله الا من قال مثل قوله او زاد, اس دن اس سے عمل میں کوئی شخص بڑھ نہیں سکتا, وہی بڑھے گا جو 100 دفعہ پڑھے یا زیادہ. بتاؤ اللہ نے کیسا مبارک کلمہ, کتنی دیر لگتی ہے, کتنا یہ سب تھکتا کلمہ پڑھنے میں بھائی, کتنے پیسے لگتے ہیں, کتنے پسینے آتے ہیں, پنکھے چل رہے, اللہ کی نعمتیں, بیٹھے بیٹھے 100 دفعہ پڑھ لو, کیسا آسان سودا ہے. اور بھائیوں دوسرا جز محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ کس بات کا تقاضا کرتا ہے, جیسے اس آج بھی یہاں پر کوئی باہر آ جائے نا اور آ کر کہہ جی نعوذ باللہ میں آخری نبی ہوں, پھر دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے, اس کا بال بھی نظر نہیں آیا, اس کا بال بھی نظر. لیکن کتنے ہمارے دوست ایسے ہیں جو داڑھی کے بغیر روزانہ ملتے ہیں, ہم ان سے چپی ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے, خیال بھی نہیں آتا کہ یار میرے اس دوست کی داڑھی نہیں ہے یار, اس نے صبح صبح اللہ کے نبی کی سنت کو اتار کے پھینک دی. کتنے ہم خود کتنی سنتوں کے تارک ہیں, کتنی سنتوں کو ہم چھوڑتے ہیں, دل کے اوپر پریشانی نہیں ہوتی. تو بھائی یہ محمد رسول اللہ یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے, جیسے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے, اس بات کا بھی یقین آ جائے کہ کامیابی صرف کس کے اندر ہے, سنت میں کامیابی, سنت سے ہٹ کر کسی چیز میں کامیابی نہیں. اس لیے میرے بھائی سنتوں کی اتباع کرنا, سنتوں کی پوچھ کے علماء کرام سے کیا سنت کیسے ہے اس پر عمل کرو. سنت کے اندر کیا ہے, مشقت ہے, اور غیروں کے طریقے میں آسائش ہے, لیکن غیروں کا طریقہ غلط اور سنت صحیح, سنت میں کامیابی, سنت میں نور ہے, سنت میں کیا ہے, نور ہے. مولانا نظر الرحمان صاحب استاد محترم وہ فرماتے ہیں بیت الخلاء کے اندر بیٹھ کر ایک آدمی نے استنجا کیا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق, فرمایا اس استنجے کی برکت سے اللہ اس کے دل میں وہ نور پیدا فرمائیں گے کہ سورج اور چاند اس سے عاجز, سورج اور چاند اس سے, کیونکہ وہ کس کا طریقہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ کے نبی نے من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ. اور بھائی ہم نے کلمہ پڑھ لیا, اللہ کی ذات عالی کے احکامات ہماری طرف متوجہ ہو گئے. سب سے پہلا حکم ہر مسلمان کی طرف متوجہ ہے, اس کے بغیر بالکل گزارا نہیں ہے. وہ کیا ہے, 5 وقت کی نماز. 5 وقت کی کس کیوں تھی اللہ نے نماز, اللہ ہم نماز نہ پڑھے تو اللہ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی یا اللہ سے بادشاہت لے لی جائے گی. میں نے آپ کو بتایا اللہ کی عبادت اتنے فرشتے کر رہے ہیں, ایک بارش جگہ آسمان پر ایسی نہیں ہے جو خالی. یہ نماز اللہ نے ہمیں ہمارے لیے دی, اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت, یہ نماز اللہ نے ہمیں ہمارے لیے کیوں دی, تاکہ اللہ کی ذات سے براہ راست دینے والے, اللہ کی ذات سے براہ راست دینے والے جب بھی کوئی مشکل آئے, کسی چیز کی ضرورت ہو, بس نماز کے بعد اللہ کی ذات سے دعا مانگے, اللہ وہ دے. یہ نماز اللہ نے, نوافل فرض سے نہیں کام بن رہا, نوافل شروع کر دو, نوافل اللہ نے اس لیے. کل شیخ نے بیان فرمایا جب نماز فرض ہوئی صحابہ بڑے خوش ہوئے, ہمیں اللہ کی ذات سے براہ راست دینے کا ذریعہ, اللہ سے اپنے کاموں کو ہم, اللہ سے اپنے کاموں کو. حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں قرآن, اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن, جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں. سبحان اللہ. تو
میرے بھائیوں نماز کے ذریعے اللہ سے اپنے کاموں کو بنوانا، اور اس کے لیے میرے بھائی نماز کے اہتمام کی ضرورت ہے، اور ہم صرف فرائض کا اہتمام کر رہے ہیں، فرائض کا اہتمام کریں گے اللہ کی رات ہمیں کیا دیں گے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور تمہارا کیا گمان ہے، لو ان نہرا فی باب احدکم، اگر تم میں سے کسی ایک شخص کے دروازے پر کیا ہو؟ نہر جائے، یغسل فیہ کل یوم 5 مرات، 5 مرتبہ روزانہ اس کے اندر غسل کرو، هل بقي من درنه شيء، یا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، فرمایا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں۔ کیا فرمایا؟ وكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، یہی حال پانچوں نمازوں، جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ ایسے اس گناہوں کو۔ تو میرے بھائی ہماری نمازیں بھی جاندار شاندار، کیسی جاندار شاندار، یہ نہیں نماز پڑھ رہے ہیں کیا کرائیں گے اور یار اس کو کہہ دیں مجھے 20,000 دے دیں میں کل دے دوں گا، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کا، یہ والی نماز نہیں، یہ والی نماز 20,000 چاہیے، بیوی کو بھی نہیں پتا، ماں کو بھی نہیں پتا، کس کو پتا ہے؟ صرف اللہ کو پتا ہے، اور یہ اللہ سے کہہ رہا ہے اور باہر نکلتا ہے انتظام۔ یہ نماز، ایسی نماز، اسے کہتے ہیں جاندار شاندار نماز۔ ایسی نماز کے لیے بلکہ زندگی کا ہر شعبہ اس میں انسان ایسا ہو جائے، فرمایا اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ علم کی ضرورت۔ علم ہوگا ہر زندگی کے ہر شعبے میں یہ شخص کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی کیوں کامیاب تھے ہر شعبے میں؟ صحابہ کیوں کامیاب تھے؟ علم تھا۔ کیا تھا؟ آپ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے بھروسے پر یہ میں کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ پرسکون زندگی جن کی دیکھیں گے نا دنیا میں، علماء کی دیکھیں، سب سے پرسکون، سب سے پرسکون۔ ہاں کوئی چھیڑ چھاڑ کرے، اس کی طبیعت کو ٹھیک کرے وہ الگ بات ہے، ورنہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے تو سب سے پرسکون زندگی علماء کی۔ اور سب سے پریشان زندگی اگر آپ دیکھیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، پتہ ہو تو وہ یہود اور نصارہ کی، سب سے پریشان زندگی، بیکار، دل پھٹے ہوئے، زندگیاں ویران، چمڑیاں تو بہت سفید ہیں لیکن اندر کا حال، قبر کا حال مردے ہی جاتا۔ اور علماء کرام ایسے تو ملیں گے آپ کو 4 شادیاں ہیں، ایسا شاید ہی کوئی ملے کہ طلاق دی، ایسا شاید کوئی نہیں۔ حالانکہ 2-2 ارب روپے، 2-2 لاکھ روپے تنخواہیں نہیں ہیں، تنخواہ وہ ہم سب کو پتہ کتنی ہے، کیا ہے؟ علم ہے، کیا ہے؟ پتہ ہے مقتدی سے کیسے معاملہ کرنا ہے، بیوی سے کیسے کرنا ہے، بازار جانا ہے تو پرچون فروش سے کیسے بات کرنی ہے، اسٹیشن پہ جانا ہے ٹکٹ والے سے کیسے بات کرنی ہے، ہاں حاکم ہے تو اس سے کیسے بات کرنا، علم اللہ کی پیش، اللہ علم پڑھا ہے سب سیکھ لے۔ تو فرمایا ہر مسلمان مرد عورت پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں حلال حرام، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز کی نبی سمجھ سکتے۔ میرے بھائی یہ بھی سمجھ لیں، علم کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی پہچان کرتا ہے۔ فزکس، کیمسٹری، بایو، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ یہ علم نہیں ہے، یہ پیسے کمانے کے فنون ہے، ڈگری ملے گی پیسہ آئے گا، اللہ کا تعلق نہیں ملے گا، اللہ کی پہچان نہیں، قبر حشر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علم قرآن حدیث یہ علم، شریعت کے احکام یہ علم، اس کو پڑھنے سے اللہ کا خوف آتا ہے، آخرت کی تیاری ہوتی ہے، دنیا میں کیسے انسانوں کی طرح زندگی گزارنے ڈھنگ سے یہ انسان کو پتہ رہتا ہے۔ علم حاصل کرنا، علم میں سب سے پہلے قرآن ہے، سبحان قرآن کی تعلیم، اللہ کے نبی کا فرمان ہے من قرأ القرآن وعمل بما فيه، ایک بچے نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا، البس والداه تاجا يوم القيامة زوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا، فرمایا اللہ پاک قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی، کون سا آفتاب جو صبح بھی یہاں باہر نکلے گا نہیں، وہ آفتاب اگر کسی کے گھر میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گھر میں کتنی روشنی ہو جائے گی، اس سے زیادہ روشنی اس تاج کی۔ تو میرے بھائی فرمایا علم راستہ ہے، ذکر اس کی، ذکر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی ذات عالی کا دھیان نصیب، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے 24 گھنٹے ہمیں اس کا استحضار ہو، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی، اللہ مجھے سن رہی، اللہ میرے اللہ۔ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، 300 مرتبہ اس کا اہتمام کرنا کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو۔ اور میرے بھائی یہ دنیا کی زندگی ہے یہ آخرت بنانے کے لیے، فرماتے ہیں لیس یتحسر اہل الجنۃ الا علی ساعۃ مرت بهم لم یذکر اللہ تعالی فیها، جنت میں چلے گئے، جنت میں حورے ہی حورے، کھانے ہی کھانے، پانی پانی، صبح دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پاکیزہ شراب کی نہریں، واہ جی واہ، اب
پریشان بیٹھا ہوا ہے. کیوں پریشان بیٹھا ہوا ہے؟ کہ جب پتہ لگ رہا ہے ایک سبحان اللہ پہ اللہ پاک کیا دے رہے تھے, اب پریشان ہے کہ میرا جو وقت میں نے ضائع کیا کاش میں اس میں بھی اللہ کی عبادت کروں. اس لیے بھائی اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچائیں. ہاں کچھ نہیں کر رہا, کہتے ہیں ہاتھ کارول, ہاتھ کام کی طرف, دل یار پر. کچھ بھی نہیں کر رہا ہے, رکشہ چلا رہا ہے, بائک پہ جا رہا ہے, لکھائی کر رہا ہے, زبان تو نہیں نا کام کر, زبان سے اللہ کا ذکر کرو, دل سے اللہ کو یاد کرو. اتنا آسان. اور میرے بھائی اکرام مسلم, مسلمان کا اکرام کرنا, ہر مسلمان کا اکرام کرنا, ہر مسلمان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. اخلاق کیا ہے؟ یہ اخلاق نہیں ہے کہ مجیب بھائی نے مجھے جوس پلا دیا گلاس, میں نے بھی اس کو پلا دیا. بلال بھائی نے ایک مجھے بوتل پلا دی, میں نے پلا دی, یہ بدلہ. یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق نہیں ہے, یہ بدلہ ہے. اخلاق کیا ہے کہ بلال بھائی نے مجھے تکلیف دی اور میں آگے سے میں نے ان کو معاف. اس نے مجھے کھانے کے لیے روٹی نہیں دی اور میں نے اس کو 2 روٹی کھلا. یہ اخلاق. اس پر آنا ہے, اس پر آنا ہے, اس رستے میں نکل کر محنت کر کے اس پر آنا ہے. ایسا ہمارا ایمان بن جائے, ایسا دل ایسا ہو جائے. تو بھائی ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہمیں کسی سے پہنچے, ہم صبر کریں. یہ ہے اخلاق. اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. کامل مسلمان, کامل وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی. اور میں ایک بات کرنا بھول گیا, یہ سب کچھ زندگی میں کیسے آئے گا؟ یہ سن تو رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, آئے گا کیسے؟ 3 کام کرنے سے آئے گا. لوگوں کو اس کی دعوت دینی, لوگوں کو اس کی دعوت, اور خود اس کی مشق, خود اس کی مشق, اور اکیلے میں بیٹھ کے تنہائی میں اللہ سے اس کو رو رو کر مانگنا ہے. ہر صفت کو مانگنا ہے کہ اللہ یہ مجھے عطا فرما. یہ 3 کام کریں گے تو جتنی باتیں کی یہ سب زندگی میں ہے. اور میرے بھائی اس کے بعد جو بھی کام کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے کرنا ہے بھائی؟ اللہ راضی. یہ نہیں کہ لوگ کہہ دیں بہت اچھا ہے, لوگوں کا کیا ہے؟ یہ تو ہنسی کی بات ہے. ویسے ہی پاکستان ہے, ایک دن ماشاءاللہ آسمان پر اور دوسرے دن کنویں کے اندر. اچھا کرو تو بہت اچھا, نہ کرو تو پچھلا کچھ یاد نہیں, فوراً پریشان. بلکہ پاکستان نہیں, پوری دنیا کا یہی حال ہے. اس لیے وہ آدمی ہمیشہ خوش رہ سکتا ہے جو کس کے لیے کرے گا؟ اللہ کے لیے. جب بھی کیا کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے. خدمت اچھی ہو گئی تب بھی اللہ کے لیے کی, بری ہو گئی ہانڈی خراب پک گئی, ساتھیوں نے کہہ دیا کیا پکایا, بات نہیں, اللہ کے لیے کی تھی, غلطی ہو گئی, دوبارہ ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. اور جو اس لیے کرے گا بھائی ساتھ وہ پھر پریشان بھی ہوگا, خوش بھی ہوگا, اللہ کے لیے, اللہ راضی ہوگا, روزے ماشاء اللہ پسند فرما لے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم, اللہ تمہاری صورتوں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتا, ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ دلوں کو اور اعمال کو. میرے بھائیوں یہ تمام صفات میرے اندر, آپ کے اندر, سارے عالم کے سارے انسانوں کی زندگیوں میں کیسے آئیں گی؟ کیسے آئیں گی بھائی بتاؤ, کیسے آئیں گی؟ محنت. کیسے آئیں گی؟ محنت سے. کون سی محنت سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک. پوری دنیا کالی کوک پی رہی ہے کہ نہیں پی رہی؟ پوری دنیا سپرائٹ پی رہی ہے کہ نہیں پی رہی؟ سردیوں کے اندر سپرائٹ پی سکتے ہیں؟ سپرائٹ کا موسم ہوتا ہے, کس کا موسم ہوتا ہے؟ چائے کا. کس کا؟ شادیوں میں بھی کیا چلتی ہے؟ کشمیری چائے. بوتل رکھے وہ کہتے ہیں یار چائے پی, بوتل اس کے بعد. لیکن کیا خیال ہے, کبھی دیکھا ٹیلی ویژن کے اندر کوک والوں نے کہا سردیاں آ گئی ابھی ایڈ نہیں لگاتے, کبھی دیکھا ہے؟ بلکہ وہ اپنا کام اور تیز کر دیتے ہیں, اور تیز کر دیتے ہیں. کبھی اسٹیکر بدل رہے ہیں, کبھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ بدل رہے ہیں, فائدہ بدل رہے ہیں. ابھی کوک آ رہی ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے, نام لکھا ہوتا ہے, فہد, بلال, فلانا. یہ بھائی تمہارے نام کی کوک بیچ رہی ہے نا. غیر کتنی محنت کر رہا ہے, کتنی محنت کر رہا ہے چیز پہنچا. اور جن کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ محنت جس میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے, ہاں ان کا کیا ہے؟ ہم سادے بن, ہم کیا بن جائے؟ سادے بن جائے. نہیں. اس لیے میرے پیارے بھائی بڑوں دوستوں, دنیا والوں کو دیکھیں کیسی محنت. اس لیے ہمیں اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام والا مبارک کام دی. اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ, یہ ہے میرا راستہ, میں تمہیں بلا. کیا راستہ؟ ادعو الی اللہ, میں لوگوں کو بلاتا ہوں کس کی طرف؟ انا, میرا یہ کام. ومن اتبعنی, جس نے میری اتباع کی اس کا بھی. اللہ کے نبی نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا مبر, دنیا کے اندر کچا پکا گھر باقی نہیں ہے.
الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر یہ کہ اللہ پاک اسلام کے اس مبارک کلمے کو اس میں داخل کریں گے. ہاں تو بھائی جب اللہ کے نبی نے فرمایا سچ ہے، داخل ہو کر رہے ہمارا محتاج نہیں ہے کہ اگر میں چلے پہ نہیں جاؤں گا سرانا، یا میں 3 دن نقد کی جماعت میں نہیں جاؤں گا، سارے کے سارے جوان جمع ہو گئے یا پرانے جمع ہو گئے، جوان نہیں تو کام نہ ہے. کام تو ہو کے رہنا ہے، کام لیا جاتا ہے، کیا نہیں جاتا. جس سے اللہ نے اللہ لے لے گا. اب میری سعادت ہے کہ میرا یہ اللہ کا دیا ہوا گھر اللہ نے دیا، بیوی بچے گاڑی پیسہ دکان، اس میں سے کچھ لگ جائے تک اللہ کے راستے میں کچھ کریں گے. اللہ ایسے نہ پالیں گے جیسے اللہ نے نبیوں کو پالا، صحابہ کو پالا. اور نہیں کریں گے تو یہ نہیں کہ ہیڈ ماسٹر ناراض ہو رہا ہے، باپ ناراض، نہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، جمعے کا دن اللہ کے نبی کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنے کی وجہ سے صرف اور صرف ٹھہرے کہ میں آپ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ لوں، پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہو سکے نہ سکے. آپ شدید ناراض ہوئے. فرمایا میرا گھوڑا بہت تیز ہے، میں اس کو دوڑا کر اپنی جماعت سے مل جاؤں گا. فرمایا تم اپنی جماعت سے بہت پیچھے کیا ہو گئے. تو یہ ہم نہ سمجھیں کہ بھائی میرا جو ہے سالانہ چلہ نہیں لگا، اللہ مجھ سے راضی ہے، میں وقت نہیں دے رہا ہوں. اللہ ایسا نہیں ہے. ایسے اللہ کام کرنے پر دل نوازتے ہیں، نہ کرنے پر ناراض بھی ہوتے ہیں. بھائی یہ تو جماعتیں تو صرف اس لیے آتی ہے یاد دہانی کے لیے، اس لیے آتی ہے کہ شیطان نے پکڑا ہوا ہے، مل بیٹھ کر مذاکرہ ہو جائے، بات سن کر 3 دن میں ایمان بنتا ہے. یار میں اس کے لیے تیار ہوں، شیطان نے مجھے پکڑا ہوا تھا، اس کو میں ہراؤں. ہم آپ کے معاون ہیں، تو سب تیار ہیں اس کام کرنے کے لیے انشاءاللہ. 3 دن کی نقد جماعت تیار ہے. پرانے ساتھی جتنے ہیں اپنے آپ کو خود پیش کریں. پرانے سب پتہ ہے، سارے بیان سنے ہوئے. بھائی اللہ کا حکم آ گیا، میں تیار ہوں انشاءاللہ. مجھے کسی کی کوئی نہ جائے، میں جاؤں گا. سب تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ. تو اس کے لیے میں کھڑے ہو کے ارادے کر لیں. میں پہلے ہی کھڑا ہوں انشاءاللہ. اگلے سال چلہ مستورات بیرون سفر کا ارادہ جلد کوئی ساتھی ارادے سے خالی نہ جائے. جماعت والے کھڑے ہو جائیں، ہمت باندھنے کی.